السلام علیکم، میرا نام زویا ہے۔ میں شادی کر کے عمان آئی ہوں۔ جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ہم شفٹ ہوئے وہ نیولی کنسٹرکٹڈ تھی۔ بہت خوبصورت وائٹ تھیم تھی پورے اپارٹمنٹ کی، بڑی بڑی ونڈوز کے ساتھ۔ وہ اپارٹمنٹ ہمیں بہت ہی مناسب رینٹ پر مل گیا تھا۔ گھر میں 2 رومز، لانچ اور کچن تھا اور 2 باتھ روم تھے۔ ایک بیڈ روم اٹیچڈ واش روم تھا اور ایک کامن واش روم تھا۔ شروع میں بس اس کامن واش روم کی خود بخود لائٹس آن آف ہو جاتی تھیں اور دروازہ کھل جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں سامنے کھڑی تھی بالکل اور خود سوئچ آن ہوا۔ دوسرا، نیند نہیں آتی تھی بالکل بھی وہاں۔ بہرحال میں دھیان نہیں دیتی تھی زیادہ۔ آئی گاٹ پریگننٹ اور ڈیلیوری کے بعد میری امی یہاں عمان آئیں تھوڑے دن کے لیے۔ وہ بہت زیادہ اذکار قرآن پاک کی پابندی کرتی ہیں ماشاء اللہ۔ ایک رات وہ سو رہی تھیں تو کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ جب اٹھی تو کوئی نہیں تھا۔ رات میں امی کا بیڈ رائٹ سائڈ والی وال سے لگا ہوا تھا، صبح میں لیفٹ وال سے لگا ہوا ملتا تھا۔ انہی دنوں میں نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ میں جب کچن میں جا کر کھڑی ہوتی ہوں تو کندھے بھاری ہو جاتے تھے اور ایسا فیل ہوتا تھا کہ شولڈر بلیڈ سے نیچے ناخن سے کوئی کورید رہا ہو۔ شروعات میں سمجھی مسلز پنچ ٹائپ کوئی چیز ہے، ایکسرسائز ایکسٹرا کر لیتی تھی بٹ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب حصار کرنا شروع کرتی تو فوراً ختم ہو جاتی تھی وہ چیزیں۔ کچھ دن کے بعد وہ کریدنے والی فیلنگز چینج ہو کر ایسے ہو گئی جیسے کندھے پر کوئی پنجہ رکھا ہوا ہے اور فیل صرف پنجے کے شیپ میں ہی ہوتا تھا، کمر پر وزن۔ امی واپس چلی گئی تھیں، اب میں اکیلی تھی، بٹ میں بھی درود و اذکار کی پابندی شروع سے کرتی تھی تو کوئی خوف نہیں تھا۔ کچن میں پلیٹ سیٹ کر کے آؤں، 1 منٹ بعد واپس جاؤں تو ساری پلیٹس پھیلی ہوئی ہوتی تھیں۔ بچے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک دن میں کپڑے پریس کرنے دوسرے روم میں گئی تو مجھے اپنے روم کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، جس میں اپنے بیٹے کو سلا کر آئی تھی۔ میں نے بھاگ کر جا کر روم کا دروازہ کھولا تو سوتا ہوا 2 منتھ کا بیٹا آدھا بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہو۔ میں بہت ڈر گئی۔ پاؤں کے نیچے سے زمین کھنچ جانا پہلی دفعہ سمجھ آیا تھا مجھے۔ پھر میں چیخی، بہت چیخی کہ خبردار میرے بچے کو کوئی نقصان ہوا یا کبھی ہاتھ لگایا، تم لوگ ہمیں نہ چھیڑو اور ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر کافی دن یہ سلسلہ رک گیا۔ ہم کچھ دن کے لیے پاکستان چلے گئے۔ واپس آئے تو پھر وہی مسئلے، بچے کے ٹوائز خود بخود چل رہے ہیں، خراب بیٹریز کے ساتھ۔ ان سب کے دوران میں یہ بتاتی چلوں کہ میرے شوہر کے ساتھ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بالکل موویز میں جیسے ہوتا تھا نا کہ میل لیڈ کے ساتھ آخر تک کچھ نہیں ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ آخر کار اب وہ رات بھی آ گئی تھی۔ میرے شوہر پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، میں بیٹے کو سلا کر برتن دھو رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے کچن میں آئے، ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو کچھ نہیں بتایا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ روم میں جائیں، میں آتی ہوں۔ 2 منٹ بعد روم میں گئی تو فون پر لگے ہوئے۔ میں نے دیکھا تو سرچ کر رہے تھے، گھر سے جن بھگانے کا طریقہ۔ اسی دوران میرے ہسبینڈ کے ایک کزن کا کال آیا
یاد رہے کہ ان کو ان سب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہمارا عمان والا گھر دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں تم لوگوں سے ملنے ایک سفید رنگ کے گھر میں آئی ہوں اور تم دونوں کے بجائے کوئی اور لوگ نکل کر باہر آ رہے ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں۔ جینڈر ان کا کوئی نہیں سمجھ آ رہا۔ سب ایک جیسے، ہر سائز کے ہیں اور ڈھیروں لوگ ہیں۔ بس ہم نے یہ خواب سنا اور ڈیسائیڈ کیا کہ بھاڑ میں گیا پراپرٹی کا کانٹریکٹ اور سب کچھ، اب نہیں رہ سکتے ہم اس گھر میں۔ کچھ ہی دن میں میں نے گھر ڈھونڈا اور شفٹ ہو گئے۔ بٹ آخری رات بھی بہت تکلیف دہ تھی۔ ہم سو رہے تھے گہری نیند میں۔ اس میں ہسبینڈ کو کسی نے اٹھایا اور نیند میں پوچھا، محمد ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اور آواز میری تھی، جبکہ میں اس وقت ان کے برابر میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ الحمدللہ اب ہم اپنے نئے گھر پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب واقعات بچے کے پیدا ہونے کے بعد اتنے بڑھ کیوں گئے تھے۔ اتنا ٹائم ان سب چیزوں سے گزرنے کے بعد میرا خوف والی سوچ بہت بدل گئی ہے۔ ان مخلوقات سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب چڑ ہوتی ہے ان کی شرارتوں سے۔ بے شک ڈر کی واحد حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کہانی شیئر کرنی ہو تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔